کہ اگر حسین صاحب کرامت تھے، حسین صاحب تصرف اور اختیار تھے، تو حسین کو چاہیے تھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چاہتے تو پانی نکل جاتا، لیکن حسین صاحب کرامت نہیں تھے، اس لیے وہ پانی نہ نکال سکے۔ ظالم، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اب ذرا پہچان کر کے بتا دے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ریگستانی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، اور تپتے ہوئے صحرے کے اندر ہے، پانی موجود نہیں ہے، بھوکے اور پیاسا پورا کنبہ ہے، اور ایسی حالت میں بھی جنگ ہوتی ہے۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر بھوکے اور پیاسے ہیں، اس پر تجھے اعتراض ہے، لیکن میں تجھے بتا دوں کہ اسی خاندان کا ایک فرد، اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ، اسی خاندان کا ایک شہزادہ اجمیر کی سرزمین پر ہے، ایک شہزادہ کربلا میں ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور اسی خاندان کا ایک شہزادہ اجمیر معلیٰ کی زمین پر ہے۔ اب ذرا دیکھ لے، جہاں پر جیسی ضرورت ہوتی ہے یہ شہزادے ویسا ہی کام انجام دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کربلا کی سرزمین پر دنیا کو صبر و استقامت دکھانی تھی، تو امام حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ صبر و استقامت کیا ہوتی ہے۔ دین کے لیے اگر صبر کی ضرورت پڑ جائے تو صبر اختیار کر لو، دین کے لیے اگر اولاد کو کٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو اولاد کو کٹا دو، دین کے لیے اگر بیویوں کا سہاگ اجاڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو سہاگ اجاڑ دو، اور اپنے مذہب، اپنے دین اور اسلام کے سہاگ کو بچا لو۔ یہ کربلا کی سرزمین سے امام حسین نے پیغام دیا۔ تمہیں اعتراض تھا تو غریب نواز نے کہا اعتراض کرنے والے یہ اعتراض نہ کر، اگر میرے آباء و اجداد کربلا کی سرزمین پر بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں تو آج میرے معلیٰ کی سرزمین پر انہیں کے خاندان کا یہ شہزادہ اپنے کاسے کے اندر ساگر کو بھر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر امام حسین چاہتے تو کربلا کی سرزمین پر ایریا لگا دیتے تو پانی کا چشمہ ابھر، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہی یہی تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے کے امتحان میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہی یہی تھی کہ میرا نواسا بھوکا اور پیاسا امتحان دے۔ آج میرے معلیٰ کی سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز پر جب پانی بند کیا گیا، وہاں خوراک پر بند کیا گیا تو صبر کیا گیا، اور یہاں پر جو ہے اللہ ساگر پر پانی کو پہرا لگایا گیا تو غریب نواز نے کہا اے پہرے لگانے والے، تو یہ تو جان لے کہ پہرا کس کے سامنے لگایا ہے، جس کی دنیا جس کی مٹھی کے اندر اس پر تو نے پہرا لگایا۔ تو غریب نواز نے اپنے طاقت کا زور دکھا دیا اور بتا دیا کہ ہندوستان کے رہنے والے میں وہ معین الدین ہوں جس نے اپنے ہاتھ کو عثمان ہارونی کے ہاتھ میں دیا، اور جس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک لے گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا معین الدین تجھے ہندوستان کی ولایت دی۔ ذرا آپ غور کر لیں، مرید 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرید 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرید رسمی ہوتا ہے اور ایک مرید اصلی حقیقی ہوتا ہے۔ آج رسمیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ رسمی پیروں کی بھی تعداد زیادہ ہے، رسمی پیروں